السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ دین کا جو سفر شروع ہوا اور پھر آپ کے سامنے جو تکالیف آئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا، اسی طریقے سے آپ کا تجارت کی طرف میلان اور ورقہ بن نوفل سے ملاقات، یہ چند واقعات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ آئے تھے۔ ایک محدث فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اس موقع کے متعلق فرماتے ہیں فلما سمع کلامهم ایقن بالحق واعترف به، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ورقہ بن نوفل کا کلام سنا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق ہونے کو جان لیا اور آپ نے اس کا اعتراف بھی کیا۔ اس واقعے کے ہونے کے بعد ایک زمانے تک کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے رک جانے کی وجہ سے بے چینی اور اضطراب ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو گرانے کے لیے کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ دفعتاً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے رونما ہوتے اور آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے کہ اے محمد، آپ نبی برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر کے آپ کو اطمینان ہوتا اور آپ وہاں سے اتر کر اپنے گھر واپس آ جاتے۔ چند دن اسی طریقے سے گزرتے، پھر آپ کی بے چینی بڑھتی، آپ پھر اپنے کو گرانے کے لیے کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے، پھر ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ کو تسلی دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر کو لوٹ کر آتے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا اور یہ وحی کا رک کر وقفے سے نازل کرنا اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بوجھ کے برداشت کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ وحی جو نازل ہوتی ہے اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کے موسم میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کے بوجھ کی وجہ سے آپ کے پیشانی پر پسینہ آتا تھا۔ البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بوجھ کے برداشت کرنے کی عادت ہو گئی، اس کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی ضرورت تھی وحی کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
کام، یہ جو آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی تھی بہت بھاری تھی، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ویسا نہیں تھا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ فرما دے۔ اسی طریقے سے اتنا آسان بھی نہیں تھا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ اپنی قوم کو لے کر کے شہر اور بستی سے باہر چلے جائیں، بلکہ آپ کا تو کام خود بھی سلامت رہ کر کے سارے عرب کو، بلکہ سارے عرب کے علاوہ سارے عجم اور عالم کو فروغ اسلام سے منور کرنا تھا۔ اس لیے اس کام کے لیے نہایت تدبیر کے ساتھ سوچ وچار کر کے کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے آپ کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنی اس پرخطر راز کو کس کے سامنے پیش کروں، اپنی بات کس کو سب سے پہلے بتاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بات اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ وہ تو پہلے ہی اسلام لا چکی تھی۔ جب انہوں نے ورقہ بن نوفل کی باتوں کو سنا اور خود ان کو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے اخلاق وہ سب سے واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اسلام کو، دین کو پیش کیا، فوراً قبول کر لیا، اور پھر جب تک وہ باحیات رہی ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ، کفار مکہ کو جب دین کی طرف بلاتے، وہ لوگ آپ کو جو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کو اس کی وجہ سے صدمہ ہوتا، دل آزاری ہوتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو وہی تھی جو گھر میں آپ کو دلاسا دیتی، آپ کو اطمینان دلاتی، جس کی وجہ سے آپ کی جو تکلیف تھی، آپ کو جو درد پہنچا ہے وہ کم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اپنے سگے دوست اور خاص دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس کسی کے بھی سامنے دین اسلام کو پیش کیا، ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا سمجھا، ایک لمحے کے لیے پس و پیش ہوا اور قبول کرنے کے لیے 1 منٹ کی تاخیر کی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہے جن پر میں نے دین جو ہی پیش کیا، بغیر کچھ سوچے سمجھے کے، بغیر پس و پیش کیے کے، بغیر تاخیر کیے کہ فوراً قبول کر لیا، اور پھر زندگی بھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ مکے کے اندر جو تکالیف اور جو مصیبتیں، جو ظلم کے پہاڑ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑے گئے، برابر ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور شریک رہے، آپ کو بچانے کے لیے ان ظالموں سے، ان تکلیفوں سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ کے اوپر لیٹ جایا کرتے تھے تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مار نہ پڑے، مار مجھے لگ جائے۔ اس طرح کی قربانیاں مکے کی زندگی کے اندر، ہجرت کے موقع پر بھی، سفر کے اندر ساتھ، اور پھر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں وہاں پر بھی ہر لمحہ، ہر موڑ پر، ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ مکے کے اندر، اور اسی طریقے سے آپ صاحب الرائے اور نسب ناموں کو جاننے والے، جو کہ آپ کا ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ مکے کے، عرب کے جو شرفاء ہوتے تھے اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ آ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے، اہم امور کے اندر ان سے پوچھ کر کے کام کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو پھر آپ دوسروں کو بھی بڑی آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ دین کی طرف بلانا، ان کو بھی چپکے سمجھانا شروع کر دیا، دین کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی تو آپ کی محنت سے پہلے ہی دن 5 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عثمان بن عفان، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ حضرات ہیں جس کو پہلے ہی دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دے کر کے دین کی طرف بلا کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ وہاں آ کر کے ان لوگوں نے بھی دین اسلام کو قبول کر لیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہتے تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کو اور اسلام لائے اور دین کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے زید بن حارثہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے منہ بولے بیٹے، غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے دین کو قبول کیا۔ اس کے بعد یہ دعوت کا سلسلہ آہستہ آہستہ سے لوگوں کے درمیان چلتا رہا اور دین کے اندر لوگ داخل ہوتے رہے اور مسلمانوں کے اندر اضافہ ہوتا رہا۔ اس اثنا کے اندر بہت سارے لوگوں نے دین کو قبول کیا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم بن ابی ارقم، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، حضرت قدامہ بن مظعون، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت اسماء، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ سارے کے سارے وہ حضرات ہیں جو ابتدائی اسلام کے اندر دین کو قبول کرنے والے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اپنے اسلام کو دوسروں پر ظاہر مت کرنا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نہایت معاشرے کے اندر کمزور سمجھے جانے والے غلام لوگ تھے۔ اگر یہ لوگ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو کفار پر اور دوسرے مکہ والوں پر ظاہر کریں گے تو پھر وہ لوگ ان کے اوپر ظلم کریں گے اور جتنا ہو سکے تکلیف پہنچائیں گے، جن طریقوں سے ہو سکتا ہے تکلیف پہنچائیں گے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کو حکم تھا کہ ابھی اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا، جب وقت آئے گا تو میں تم سے کہہ دوں گا اس وقت اپنے اسلام کو ظاہر کرنا اور سب کو بتانا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا فریضہ نماز کا فرض کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کی ایک گھاٹی میں لے گئے، وہاں پر ایک نہر جاری تھی۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے اسی طرح وضو کیا جیسے کہ حضرت جبرائیل نے کیا تھا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی۔ ابتدائی دور میں صرف تمام نمازیں 2 رکعت فرض کی گئی تھی، اس کے بعد جب معراج کا سفر ہوا تو پھر اس کے اندر تبدیلی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور نماز کا طریقہ جو سیکھے تھے، گھر آ کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کا اور نماز کا طریقہ سکھایا، اور اسی طریقے سے جو دوسرے مسلمان ہونے والے لوگ تھے ان لوگوں کو بھی نماز کا، وضو کا طریقہ سکھلا دیا۔ جب کبھی نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے کسی پہاڑ کی گھاٹی میں چلے جاتے، وہاں جا کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ البتہ چاشت کی نماز یہ کفار بھی پڑھا کرتے تھے، اس لیے اس نماز کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر یوں چلتا رہا۔ ایک صحابی ارقم بن ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان صفا پہاڑی کے بالکل دامن میں تھا، بالکل بازو تھا۔ جب وہ صحابی اسلام لے آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ان کے مکان پر جاتے اور اسلام کی جو کچھ تعلیمات ہوتی، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اسی طریقے سے اللہ کی جانب سے جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ، اور اسی طریقے سے دوسری جو اسلام کی ساری تعلیمات ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو انہی کے گھر کے اندر سکھایا کرتے تھے۔ جو آدمی مسلمان ہونا چاہتا تھا وہ اس مکان میں آتا
وہیں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی بیعت کرتے تھے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مخفی انداز سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، بالکل کوئی شور شرابہ نہیں، علل اعلان دعوت کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم نہیں آیا تھا۔ آپ نہایت اطمینان کے ساتھ اور مخفی انداز سے دین اسلام کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا اور اپنے رسول ہونے کی طرف بلانا، یہ کام چلتا رہا۔ تقریباً اس 52 لوگوں نے اس 3 سالہ دور کے اندر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علل اعلان اللہ کی طرف بلانے کا، دین اسلام کی طرف بلانے کا حکم آیا۔ چنانچہ آیات وحی نازل ہو گئی، فاصدع بما تؤمر، اے نبی جی آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے علل اعلان بیان کیجیے۔ دوسری جگہ فرمایا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے اندر کھلم کھلا علل اعلان دعوت کا حکم دے دیا گیا، دین کی طرف بلانے کا حکم دے دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، وہاں سے آواز لگائی۔ روایات کے اندر مفسرین نے 2 چیزیں لکھی، ایک تو یہ کہ یا معشر القریش، اور دوسرے کے اندر یا صباحا، 2 آواز۔ جب لوگوں نے سنا کہ کوئی آدمی ہے، اور یہ جو ندائیں ہوتی تھی کسی خطرے کے موقع پر پکاری جاتی تھی، سب لوگ پہاڑ کے نیچے جمع ہو کہ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب سارا قریش، سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، آپ نے پوچھا کہ اگر میں یہ تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرے گا، کیا تم لوگ مجھے اس بات کے اندر سچا جان لو گے؟ سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو زندگی میں ہمیشہ سچ کہتے ہوئے دیکھا، اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو یقیناً سچ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو سن لو کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لا لو، مجھ کو اللہ کا رسول مان لو، ورنہ ایک عذاب شدید ہے جو عنقریب تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، جو عنقریب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر کے لوگ غصے میں آئے، لوگوں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ابو لہب اس نے کہا تبن لک لہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں تو کچھ نہیں بولے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک پوری سورت نازل کر دی گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیرا مال اور جو کچھ تو نے کمایا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو کہ رات کو لکڑیاں چنتی ہے تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے دن میں اس کو راستے میں بچھا دیا جائے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور جب وہ عورت جہنم میں داخل ہوگی اس کے گلے کے اندر بہت مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس ابو لہب ملعون کے جواب کے اندر پوری کی پوری ایک سورت نازل کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے علل اعلان دعوت کا سفر، تبلیغ کا سفر یوں شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی لالچ دی گئی، آپ کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کا طائف کا سفر، اور پھر آپ کی معراج کا نصیب ہونا، اور پھر ہجرت کا واقعہ، انشاءاللہ یہ تمام واقعات آئندہ جمعہ کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جتنے بھی عبادات ہیں
یہ صرف بندوں کے لیے ہے، جنات کے لیے، انسان کے لیے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یا تو جن کرتے ہیں یا انسان کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو بندوں کے ساتھ فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ درود شریف کے بہت سارے فضائل۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما، آپ چڑھ رہے ہیں، چڑھتے چڑھتے صحابہ نے دیکھا کہ آپ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آمین، دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے یہ ماجرا پہلی مرتبہ دیکھا، سمجھ نہیں آیا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہو کر کے جب نیچے تشریف لائے تو پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک عجیب معاجرہ آج آپ دیکھا ہے، وہ یہ کہ جب آپ سیڑھی پر پیر رکھ رہے تھے تو آپ نے آمین فرمایا، پھر رکھا تو پھر آمین فرمایا، اسی طریقے سے تیسری مرتبہ بھی آمین فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، تین بددعائیں کی کہ جو آدمی پہلے آمین میں یہ بددعا فرمائی تھی کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، بخشش نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا کی کہ جو آدمی اپنے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پائے پھر بھی ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر لے اور اپنی بخشش نہ کروا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے بددعا کی کہ جو آدمی جس آدمی کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور ذکر آئے اور وہ آدمی اس کے باوجود درود نہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک و برباد کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ درود شریف کے بہت سارے فضائل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھ پر جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے روز مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر بے شمار فضائل ہم کو ملتے ہیں، اور جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ محبت کی بات ہے، جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں اس کو اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ جس آدمی کو جس سے بھی محبت ہو، اگرچہ کہ بے مقصد ہی نام لے تب بھی اس کو ایک مزہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کو سچی محبت ہوگی تو پھر آپ کا نام لینے میں، آپ پر درود بھیجنے کے اندر ہم کو لذت محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی درود شریف بھیجنے والے پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس کے 10 درجات کو بلند کرتے ہیں اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فضائل درود شریف کے احادیث کے اندر مذکور ہے۔ الغرض ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ، خاص کر کے آج جمعہ کے دن عصر کے بعد ایک خاص درود بتایا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک خاص درود ہے جو جمعہ کے بعد، عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن پڑھنے کے لیے جو آدمی اس درود کو 80 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
اس کے علاوہ یہ تو دو چار فضائل جو آدمی عاشق ہوتا ہے، جو آدمی چاہنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے تو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے. لیکن اگر جو چاہنے والا نہ ہو، عاشق نہ ہو، اس کے لیے دفتر کے دفتر، لائبریری کے لائبریری اگر فضائل کو اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے تو بھی کافی نہیں. زیادہ سے زیادہ آج کے دن اور بلکہ زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اوپر کتنے احسانات ہیں. اگر ساری امت ان احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے پہلے امتی سے لے کر کے آخری امتی تک بھی آپ کا احسان چکانے کے لیے کام میں لگ جائے، تب بھی آپ کا احسان کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا. آپ نے جو قربانیاں اس امت کے لیے، اس امت تک دین کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے اس راستے کے اندر آپ نے برداشت کی ہیں، اس کا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس کو اپنے اوپر لازم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو سنتوں کی پابندی کرنے کی، اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کی، درود شریف کی کثرت کرنے کی، ذکر کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نے پڑھی، سنت پڑھی.